محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمیں ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے استاذ العلماء علامہ محمد راشد علی رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی کی والدہ محترمہ مرحومہ کے سالانہ ختم مبارک کے موقع پر عظیم دینی درسگاہ جامعہ رضویہ کہ فارغ التحصیل علماء کرام کے دستار فضیلت کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ علامہ راشد علی رضوی صاحب کی عطا فرمائے، ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال جامعہ رضویہ کو مزید عروج عطا فرمائے، اور جو علماء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اللہ ان کو شرح صدر عطا فرمائے، اور زندگی کے آخری لمحے تک دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، ہماری زندگی کے اور ہر مومن کی زندگی کے ہر عمل صالح کا مدار عقیدے کے صحیح ہونے پر ہے، اور ہم اس لیے یہاں اکٹھے ہیں کہ ہم سب کا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کا اعتقادی شجرہ نسب کیا ہے؟ سنی ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ یہ بڑا ہی لازمی سبجیکٹ ہے جو ہر کسی کو آنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ضروری ہے اتنا زیادہ ہی بلا دیا گیا ہے۔ جب ایک سنی اٹکل پچو سے سمجھتا ہے کہ سنی ہونا یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اس کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں کہ سنی ہونا ہوتا کیا ہے، تو پھر وہ اہل سنت ہونے پر قائم کس طرح رہ سکتا ہے؟ تھوڑی سی آندھی آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ لوگ تو چند سال یا چند صدیاں، ایک دو صدیاں پہلے بنے ہوئے مسلک لیے پھرتے ہیں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو عقیدہ عطا کیا، اس کو اہل سنت کہا جاتا ہے، اور ہم خوش بخت ہیں کہ اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ عصر حاضر میں اس کی شناخت بہت ضروری ہے، جیسے کہ ہر زمانے میں ضروری تھی۔ فتنے جوں جوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر جو باطل قوتیں ہیں ان کو فائدہ تب ہے کہ ہمیں اپنے سنی ہونے کا پتہ نہ ہو۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ سے بے خبر ہو تو پھر جس لایا گلی اودے ناڑی چلی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم آج بیٹھ کے کوئی طے کرنا شروع کر دیں تو ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ اہل سنت کی شرائط قرآن و سنت میں ہیں، صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں، ائمہ مجتہدین نے بیان کی ہیں، صدیوں سے بیان ہوتی آئی ہیں۔ ہمارا کام ان کو پڑھنا ہے، ان کو سننا ہے، اور پھر ان کو یاد رکھنا ہے، آگے پہنچانا ہے، اور ان پہ پہرا دینا ہے۔ اسی لیے ہی ہم یہ جو 20 فروری کو سنی کانفرنس کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بھولے ہوئے سبق جو ہیں یہ یاد کیے جائیں، اور جو چیز زبان پہ نہیں آتی وہ آہستہ آہستہ مر جاتی ہے۔ جو علم بھی زبان پہ آتا رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جس کو بیان کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے وہ چیز قصہ پارینہ بنتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس اجتماع میں بندہ ناچیز سنی ہونے کی ایک شرط آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور اسی ایک شرط کی مختصر سی وضاحت رکھوں گا آپ کے سامنے، اور اس کا پھیلانا ہم سب پہ فرض ہے، خود سمجھنا اور آگے اس کو پہنچانا۔ یہ شرط دیگر ائمہ نے بیان تو کی ہے سب نے، میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے پیروں کے پیر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، تو آپ کی بیان کردہ شرائط میں سے ایک سنی کی شرط بیان کر رہا ہوں۔ مکتوبات شریف جلد نمبر 2، اس کے اندر آپ نے اپنے مریدوں کے نام اور خلفاء کے نام ایک خط لکھا جو مکتوب نمبر 36 ہے، حصہ ششم کے اندر، دفتر دوم کے اندر، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ اپنے خلفاء کو، مریدوں کو بتایا جائے کہ سنی کون ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کے پیروں کو تو ضرورت تھی، اور یہ ان کا نصاب تھا،
اب مجدد صاحب نے کئی صدیاں پہلے بتایا، پھر اس کو لکھا گیا، پھر پوری دنیا میں یہ مکتوبات جو فارسی میں ہیں ان کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا، اور ان صدیوں میں مشائخ اپنے وظائف کے ساتھ ان مکتوبات شریف کا درس دیتے رہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھنے کے بعد مختصر میں ایک لائن پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد۔ حضرت امیر ہیں تاجدار حلاتہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد، سنی ہونے کی شرط حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا ہے۔ وآن کے این محبت نہ دارد از اہل سنت و جماعت خارج گشت، جو یہ محبت نہیں رکھتا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں رکھتا، تو کیا ہوتا ہے؟ از اہل سنت و جماعت خارج گشت و خارجی نام یافت، یعنی سنی ہونے کے ساتھ فرق تب پتہ چلتا ہے نا کہ باقی کا بھی تذکرہ ہو کہ وہ کون ہیں، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہ رکھے اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر خارجی کہا جاتا ہے، اسے سنی نہیں کہا جاتا۔ وہاں کے در محبت امیر طرف افراط اختیار کرد و زیادہ ازانچے شاید باوقوع آورد و غلوف درین محبت نمود و بسب و تانے اصحاب خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم زبان کشود و ترک طریقہ صحابہ و تابعین و سلف صالحین کد رافضی نام یافت، کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرے، غلو کا مطلب لکھا کہ جو شان رب نے ان کو نہیں دی وہ بھی ان کی بتائے، اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے، تو وہ رافضی ہوتا ہے، اس کو رافضی کہتے ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں پس اہل سنت متوسطاً درمیان افراط محبت امیر و درمیان تفریط عام محبت کے روافض و خوارج اختیار کردان۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ سنی جو ہیں یہ صراط مستقیم والے ہیں، یہ درمیان رستے والے ہیں۔ کس کس کے درمیان؟ روافض اور خوارج کے درمیان۔ روافض جو شان شریعت نے نہیں دی وہ بھی بتاتے ہیں تو وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، خوارج گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سنی وہ ہیں وہ مانتے ہیں جو رب نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک حدیث لکھی اور اس پر بحث کی، وہ حدیث شریف میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ تو یہ آغاز ہے گفتگو کا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے، وہ سنی نہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اب اس صورتحال کے اندر اہل سنت و جماعت پر روافض کی طرف سے شروع سے الزام آ رہا ہے، کیونکہ روافض کے نزدیک جو قرآن و سنت میں شانیں ہیں مولا علی کی اور بڑی بڑی ہیں، انہیں وہ بیان کرنے سے چس نہیں آتی، انہیں تب آتی ہے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں کے برابر بتائیں یا نبیوں سے بھی بڑھائیں، یا ان کو اللہ کی جو شان ہے وہ بیان کریں معاذ اللہ، پھر مجمع ان کا واہ واہ کرتا ہے۔ اب جس وقت وہ اس لیول پہ بولتے ہیں تو پھر انہیں ہماری بیان کردہ شانیں جو قرآن و سنت نے بتائی ہیں یہ انہیں تھوڑی لگتی ہیں، اور وہ پھر تانا دیتے ہیں کہ اہل سنت میں بغض ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو مجدد صاحب اس مقام پر بحث کر کے فرماتے ہیں اصل میں اہل سنت میں بغض نہیں ہے،
صرف یہ ہے کہ ہمارا جرم اتنا ہے کہ ہم وہ مانتے ہیں جو رب نے شان انہیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یہ تو سنی ہوتا ہی وہ ہے جو محب علی ہو، لیکن محبت وہ کرنی ہے جس محبت کی اللہ کی طرف سے مقبولیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس محبت کے شرائط جو بیان کیے گئے ان کے مطابق ہے، حد سے بڑھنا نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر ایک حدیث شریف جو مشکات شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور پھر مجدد صاحب نے بھی یہاں بیان کی، اور وہ خصوصیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس وقت کے ہمارے سینکڑوں مسائل کا حل ہے وہ حدیث، ہر بندے کو وہ آنی چاہیے اور اس کی آگے تبلیغ کرنی چاہیے۔ مشکات شریف کے اندر وہ حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 6102، مسند امام احمد میں ہے، وہی حدیث شریف جلد نمبر 1 میں اور سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے، راوی بھی اس کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فی کا مثل من عیسیٰ علیہ السلام، اے علی تجھ میں ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے، جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان والا ایک پہلو، ایک جھلک، ایک وصف تمہارے اندر موجود ہے۔ فرما ان کے لحاظ سے بھی خلق خدا کا امتحان ہوا، علی تمہارے لحاظ سے بھی امتحان ہوگا، اور وہ امتحان آج بھی جاری ہے۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکا تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے لوگوں کے 3 دھڑے بنے، 2 جہنم میں گئے، 1 جنت میں، تو علی تیرے لحاظ سے بھی 3 بنیں گے، 2 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے کس طرح بنے، یہ مولا علی خود سرکار کے الفاظ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ احبتہ النصارى، سب سے پہلے ابغضتہ الیہود حتی باہتوا امہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود نے بغض کیا، بغض عیسیٰ علیہ السلام میں اتنے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ آپ کی امی جان سیدہ پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان پر بھی بہتان لگا دیا یہود نے، اور دوسری طرف احبتہ النصارى، نصارہ کرسچن، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کا دعویٰ کیا، لیکن یہ پیار میں جہنم میں پہنچے اور یہود بغض میں جہنم میں پہنچے۔ پیار والے یہ دھڑا کیوں جہنم میں پہنچا؟ سرکار فرماتے ہیں انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، کہ پیار انہوں نے شریعت سے پوچھ کے نہیں کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کچھ مانا جو رب نے ان کو بنایا نہیں تھا، اللہ کا بیٹا مانا معاذ اللہ۔ شریعت ناراض ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا کہ مجھے صرف عیسیٰ کا پیار نہیں چاہیے، وہ پیار چاہیے جو میں کہتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دونوں دھڑے جہنم میں پہنچے، جنتی وہ بنے جو بغض سے پاک تھے
لیکن پیار وہ کرتے تھے جو شریعت نے بتایا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ میں بھی یہ وصف ہے۔ ویسے تو جتنی بڑی شخصیات ہیں ان کے لحاظ سے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ مثلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے بغض کے لحاظ سے بھی کچھ لوگ جہنم چلے جائیں گے، اور اگر کوئی ان سے ایسا پیار کرتا ہے کہ ان کو معاذ اللہ نبی مانتا ہے پیار میں، یا ان کی کوئی ایسی شان مانتا ہے جو الوہیت بنتی ہے، یا کوئی ایسا مرتبہ مانتا ہے جو رب نے ان کو دیا نہیں ہے، تو وہ پیار بھی جو الوہیت یا نبوت کی طرف لے جانے والا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یقیناً وہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن وہاں چانسز بہت تھوڑے ہیں اس غلو کے۔ یہ سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ امت میں سب سے بڑھ کر اس لحاظ سے، جس شخصیت کے لحاظ سے کروڑوں لوگوں کی آزمائش ہوگی، وہ شخصیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا علی تمہارے اندر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا وصف ہے۔ جیسے وہاں کچھ بغض میں مارے گئے اور کچھ ناجائز یعنی غیر شرعی پیار میں مارے گئے، تو تمہارے بارے میں بھی علی ایسا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا حصہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ اس سے پچھلے حصے سے حاصل کر کے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے بندے ہلاک ہو جائیں گے۔ مولا علی کہتے ہیں دو قسم کے، کون کون؟ فرمایا محب مفرط، آپ نے بیان کرتے ہوئے محب کو پہلے بیان کیا ہلاکت میں۔ فرمایا وہ محب جو مجھے حد سے بڑھانے والا ہے، مفرط ہے، افراط کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا یقرزنی، وہ میری تعریف کرتا ہے۔ یہ تقریض جو لکھتے ہیں کتابوں میں وہ لفظ یہی ہے، یقرزنی، وہ میری تعریفیں کرتا ہے جہنمی۔ کیوں؟ فرمایا بما لیس فیہ، وہ کچھ مجھے کہہ کے جو میں ہے ہی نہیں، جو مجھ میں ہے ہی نہیں، جو میری شان نہیں ہوگی، نہیں ہے، وہ قیامت تک میری وہ شانیں بیان کریں گے۔ فرمایا ایک ٹولہ تو یوں جہنم جائے گا، دوسرا ومبغض یحملہ شنانی علی ان یبہتنی، میرا بغض رکھنے والا جس کو میری عداوت برانگیختہ کرے گی کہ وہ مجھ پر کوئی بہتان باندھے، وہ میرے خلاف بات کرے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے لفظ ذکر کر کے ان سے پھر استدلال کر کے اسی روشنی میں قیامت تک کے لیے یہ خبر دے دی کہ میرے بارے میں نجات والا جو گروپ یا جماعت ہے وہ تو ایک ہے، مگر میرے وجہ سے جن کو جہنم ملے گی وہ دو ٹولے ہیں۔ پہلے ذکر ان کا کیا کہ میری تعریفیں کرنے والے ایسی تعریفیں جو شریعت میں جائز نہیں، وہ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور دوسری طرف جن کے سینوں میں میرا بغض ہوگا وہ بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں تک جو حدیث اور اس پر جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ فرمان ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو سامنے رکھو اور آج کے حالات دیکھو، اور پھر اہل سنت و جماعت کا انداز تبلیغ دیکھو۔ چلو وہ جو ہیں وہ تو ہیں، ہم کیا سٹیجوں پہ بیان کر رہے ہیں۔ آج معاشرے میں صرف دو دھڑے بیان کیے جا رہے ہیں، تیسرا نہیں بیان کیا جا رہا۔ ایک بغض والا دھڑا جن کی مذمت لازم ہے، جو بغض علی والا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے اور جہنمی بن جاتا ہے۔ اس کی مذمت تو بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے اور مزید ہونی چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں آگے محبت کا تو ایک ہی دھڑا بیان کیا جا رہا ہے۔
مولا علی کے پیار والے، اور پیار والوں کو ایک سمجھا جا رہا ہے، سارے پیار والوں کو کامیاب سمجھا جا رہا ہے، سارے پیار والوں کو جنتی سمجھا جا رہا ہے، سارے پیار والوں کو برحق سمجھا جا رہا ہے۔ کبھی محب علی کی بھی دوسری قسم تم نے سنی؟ تو مولا علی تو محبت علی کی دو قسمیں بتا رہے ہیں۔ مولا علی سرکار کی حدیث پڑھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ میرا ہر محب جنتی نہیں، میرا ہر محب برحق نہیں، میرا ہر محب سچا نہیں، میرا صرف وہ محب جنتی ہے جو پیار کرتا ہے تو شریعت سے پوچھ کے مجھ سے پیار کرتا ہے، شریعت کی حد تک رہ کر مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ شریعت سے بغاوت نہیں کرتا، وہ شریعت سے تصادم نہیں کرتا، وہ شریعت کی حد کو کراس کر کے مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی مجھ سے پیار میں میری وہ تعریف کرتا ہے کہ جو میری شان نہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا بھی نہیں، وہ نبی کا بھی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ آخر یہ جو طبقہ ہے اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جا رہا؟ ہائی لائٹ کرنا فرض ہے، اور یہ ان کی اصلاح ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یعنی مولا علی نے اس لیے بیان کیا کہ سرکار نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ علی تمہارے بارے میں ایسا ہوگا تو یہ خطبہ پہلے تم ہی دو، تمہارا زیادہ حق ہے کہ تمہارے بارے میں جو جھوٹی محبت ہے اس کا رد خود تم کرو، اور تمہارے بارے میں جو غیر شرعی پیار ہے اس کا رد تم آپ کرو تاکہ اوروں کے لیے آسان ہو جائے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رد کیا۔ 14 صدیوں میں لاکھوں لوگ یہ حدیث بیان کرتے آئے، اور آج جس ماحول میں ہم زندہ ہیں اس میں المیہ یہ ہے کہ لوگ گھڑ کے شان علی بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے نا پڑھ کے، صرف پڑھنا بھی کافی نہیں، پڑھا وہ بھی جو صحیح ہو، چونکہ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے 3 لاکھ قصے گھڑے رشیوں نے اور انہیں حدیث بنا کے امت میں رائج کر دیا۔ 300 باتیں بھی ایسی آ جائیں اور رچ بس جائیں تو ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 لاکھ، اب وہ 3 لاکھ ہے غلو والی کہ ان میں یا تو مولا علی کو اللہ بنایا گیا ہے، یا مولا علی کو ان کے اندر رسالت کا مرتبہ دیا گیا ہے، یا مولا علی کو خلیفہ بلا فصل کہا گیا ہے، یا مولا علی کو اور اس طرح کی شانیں بتائی گئی ہیں جو سچی حدیثوں میں تو نہیں تھیں، لیکن گھڑ کے وہ روایات حدیث بنا کے چلا دی گئیں۔ اب جب وہ آج سے صدیوں پہلے 3 لاکھ تھیں، آج تو ہر لاکھ کی پتہ نہیں کتنی بن چکی ہوں گی، اور جب وہ معاشرے میں بیان کی جا رہی ہیں، اگر آگے سے ان کا رد نہیں کیا جاتا تو پھر کفر پھیلتا ہے، اور اگر رد کیا جاتا ہے تو پھر گستاخی اہل بیت کے تانے ملتے ہیں، پھر بغض علی کے فتوے لگتے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو وہ شان راس نہیں آ رہی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے کہا کہ میرا وہ ہے جو میرے والی بات کرے، جو حدیث والی بات کرے، کہ جس جگہ شریعت نے حد بنائی ہے وہاں تک جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں ہیں وہ بھی اتنی ہیں کہ وراء الورا ہے۔ ان شانوں کا تذکرہ، ان کا بیان اور ان کا ذکر جو ہے یہ ہے اہل حق کا طریقہ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے سن کر جو چیز واضح کی اس کے لحاظ سے ہم پہ فرض ہے ہم بغض والوں کی بھی نشاندہی کریں،
ان کا رد کریں اور محبت کی بھی دو قسمیں بتائیں. ایسا نہ ہو کہ جہنم کو جنت کہتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ زہر کو شربت کہتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ظلمت کو نور کہتے رہیں کہ یہ بھی محبت علی ہے، یہ بھی محبت علی ہے. نہیں، محبت علی وہ ہے جس پر شریعت محمدی کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ دیکھو فتاوی رضویہ 5ویں جلد 461 صفحہ، اس میں آپ نے یہ ایک حدیث لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اس کے بارے میں لکھتے ہوئے کہ یہ گھڑی ہوئی ہے. اعلی حضرت نے آگے یہ لکھا، فرمایا کہ جس طرح روافض نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قریب 3 لاکھ حدیثوں کے وضع کی، وضع کا مطلب ہوتا ہے گھڑنا، اور پھر حوالہ دیا کہ فلاں نے بھی لکھا، فلاں نے بھی لکھا. اور ایسے یہ نہیں کہ صرف انہوں نے کی، نواسب نے بھی کی، خوارج نے بھی کی، مگر ان کو بڑی مہارت ہے کہ اس زمانے میں 3 لاکھ گھڑ چکے تھے. تو یہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ فرض ہے شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں، لیکن وہ کریں جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، جس کی دلیل قرآن میں ہے، جس کی دلیل حدیث میں ہے، جو ہمارے ائمہ جس کو بیان کرتے آئے ہیں. اور یہاں وہ 3 لاکھ تو کیا، موجودہ زمانے کے ان کے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو روزانہ گھڑ کے نہیں بیان کرتے ہیں. وہ ایک جگہ ایک بیان کرنے کے بعد دوسری جگہ دوسری خود گھڑ لیتے ہیں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں. اور ہم اس میں ہیں کہ شان علی بیان ہو رہی ہے، اور ہمارا یہ ایک کلچر ہے کہ علی علی سے تو جنت ہی ملنی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں اگر ہر عیسیٰ کرنے سے جنت نہیں ملتی تو ہر علی علی سے بھی جنت نہیں ملے گی. جنت اس علی علی سے ملے گی جو شریعت سے ٹکراؤ نہیں رکھتی، جو حدود کے اندر ہے، جو شریعت کی حد کے اندر ہے. اور اگر شریعت کی حد کو چھوڑ کر شریعت پہ حملہ آور ہو کر کوئی ایسی محبت کا انداز اپنا کے آپ کا تذکرہ کرے تو آپ نے خود فرمایا یقرزونی، کرتا تو وہ میری تعریف ہے، مگر رب اسے تعریف نہیں سمجھتا، رب اسے میری توہین سمجھتا ہے. اللہ اس کو اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھ کر پھر اس پر مجدد صاحب نے اپنا فیصلہ لکھا. جیسے حدیث پر خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تبصرہ کیا، اس پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھنے کے بعد آپ نے اس حدیث پر اپنا تبصرہ کیا. اور اس تبصرے کے اندر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھیں در محبت امیر، پس حال خوارج را بحال یہود تشبیہ فرمود. حال خوارج را بحال یہود تشبیہ فرمود کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوارج ہیں ان کا جو رویہ ہے اس کو یہود کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ بغض والا ٹولہ ہے. اور ساتھ ہی دوسری طرف وحال روافض را بحال نصارا کہ ہر دو از حق کے وسط دو طرف افتادان، کہ نصارا کا جو انداز تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار میں شریعت سے نہیں پوچھا، جو ان کا دین تھا، اپنی مرضی کی کہ ہماری مرضی، ہم جو مانے عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم کسی کے پابند نہیں، تو ان کو جہنم ملی. فرمایا کہ اس حدیث کے اندر مجدد صاحب کہتے ہیں نصارہ کو کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے روافض کو، اور یہود کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے خوارج کو. فرما اہل سنت ہیں کہ جو درمیان میں ہیں، بغض کا کروڑواں حصہ بھی ان کے سینے میں نہیں ہے، اور رب نے شریعت محمدی کے دائرے کی حب علی کے سمندر ان کو عطا فرمائے ہیں. لہذا میری درخواست ہے علماء سے، عوام سے، کہ محبت علی کی 2 قسمیں بیان کی جائیں. ہر محبت علی جنت کی ٹکٹ نہیں. یقیناً محبت علی جنت کی ٹکٹ ہے، مگر ہر حب علی جنت کی ٹکٹ نہیں، کیونکہ حب علی جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو،
وہ جہنم کا رستہ ہے، ہرگز جنت۔ یہ میرا کوئی فتویٰ نہیں، یہ دربار رسالت کا فیصلہ ہے، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، یہ 14 صدیاں کے اماموں کا دین ہے۔ اور آج اگر ہم ان کتابوں کو نہیں دیکھیں گے، ہر پیر اپنے مریدوں میں بیٹھ کر کہے گا میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں تو علی کو یہ مانوں گا، میں تو امام حسن کو یہ مانوں گا، میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مانوں گا۔ اب اس کے عقل کو شریعت نہیں کہا جائے گا، اس کی گھڑی ہوئی محبت کو شریعت نہیں کہا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ شریعت کی حدیں پار کر کے اس کو عشق علی کہہ رہا ہو، اس کو حب علی کہہ رہا ہو۔ لہذا ان سارے حضرات کو واپس پلٹ کے حدیث دیکھنی پڑے گی، قرآن دیکھنا پڑے گا۔ یہ ہماری تحریک ہے جس بنیاد پر یہ لوگ پتھر لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں تمہاری رائے شریعت نہیں، تمہاری سوچ شریعت نہیں، تمہارا اپنا وجدان شریعت نہیں، شریعت قرآن و سنت ہے اور 14 صدیوں میں آیا ہے، اس کے مطابق مانو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اگر اس کو چھوڑ کر روافض کے کہنے پر تم نے مولا علی کی شانیں مانی تو وہ جنت کا رستہ نہیں ہوگا، سرکار فیصلہ فرما چکے ہیں کہ وہ جہنم کا رستہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں خیل جاہل باعت، وہ بندہ بڑا جاہل ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کون؟ کہ اہل سنت و جماعت را از محبان حضرت امیر نہ داند، جو سنیوں کو محب علی نہیں مانتا وہ بڑا جاہل ہے۔ جو سنیوں کو محب علی نہیں مانتا خیل جاہل ہے، تھوڑا سا جاہل نہیں، بہت بڑا جاہل ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں وہ محبت امیر را مخصوص برفضہ دارت، جو کہتا ہے کہ روافض جو ہیں وہ پیار کرتے ہیں مولا علی سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ محبت امیر رفض نیست۔ یہ جملہ بھی جنتی سونے کے ساتھ لکھنے والا ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں، مجدد صاحب فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار رفض نہیں ہے۔ مولا علی کا پیار رفض، سارے بولو مولا علی کا پیار رفض، چونکہ جن کا پیار سنی ہونے کی شرط ہے وہ رفض کیسے ہو؟ محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد، مولا علی کا پیار سنی ہونے کی شرط ہے تو محبت امیر رفض نیست، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار رفض نہیں۔ یہاں بھی بہت بڑی واردات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر ان سے پیار رفض ہے تو میں رفضی ہوں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں رفض ہے ہی نہیں تو کیوں رفضی بنتا ہے؟ محبت امیر رفض نیست۔ آج جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے تم نے مجھے رافضی کہا چونکہ میں محب اہل بیت بن گیا ہوں تو تم رافضی مجھے کہہ رہے ہو۔ نہیں، ہم محب اہل بیت کو رافضی نہیں کہتے، نہ محبت اہل بیت رفض ہے۔ کیوں؟ رفض کیا ہے؟ مجدد صاحب کہتے ہیں تبری از خلفاء ثلاثہ رفض است۔ خلفاء ثلاثہ سے تبری رفض ہے، محبت علی رفض نہیں ہے۔ حد کے اندر جتنی کر، تجھے رافضی کوئی نہیں کہے گا۔ یہ جو کہتا ہے یہ ان کا پراپوگنڈا کرتا ہے۔ جو پیر اپنے مریدوں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ محبت دیکھنی ہو تو ان کے پاس دیکھو، محبت تو اہل بیت سے وہ کرتے ہیں، محبت سے وہ کرتے ہیں، جس نے یہ لفظ بولا اس نے مسلک اہل سنت کو ذبح کر دیا۔ اگرچہ وہ کہتا رہے کہ میں سنی ہوں، اب اس کے مرید سنی نہیں رہیں گے، سارے عملاً رافضی بن جائیں گے، چونکہ ان کو آئیڈیل یہی دیا گیا ہے کہ وہاں محبت ہے، وہاں محبت ہے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں محبت علی رفض نہیں ہے، یہ تو سنی ہونے کی شرط ہے۔ اصل میں رفض ہے صحابہ پہ تبرہ کرنا، رفض ہے صدیق عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا، رفض ہے صحابہ کو طعن کرنا۔ یہ جرم ہے جس کو چھپانے کے لیے وہ محبت علی کا اوپر لیبل لگاتے ہیں، اور ہمارے نادان لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ محبت علی رفض ہے تو میں بھی پھر رافضی ہوں۔ نہیں نہیں، نہ یہ امام شافعی کے شعر کا مطلب ہے، نہ ان کا یہ بیان ہے۔ اس بنیاد پر اس غلط فہمی کا بھی پردہ
چاک کرنا چاہیے کہ محبت علی رفض نہیں ہے، خلفائے ثلاثہ سے بغض رکھنا یہ رفض ہے۔ اب یہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند وضاحتیں مزید اس دوسرے حصے پر کرتے ہوئے اپنی گفتگو اس حدیث کے لحاظ سے سمیٹنا چاہتا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود یہ خطبات بار بار دیے، جہاں تک کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کی فضائل صحابہ کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہٹ کر ایک تقریر ہے، حدیث نمبر 1025 ہے، ان علی رضی اللہ عنہ قال مثلی فی هذه الامہ کمثل عیسی ابن مریم، اس امت میں میری مثال یوں ہے جیسے اپنے عہد میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، احبتہ طائفۃ، ان سے ایک گروہ نے پیار کیا، وافرطت فی حبہ، اور پیار میں حد سے بڑھ گئے، فہلاکت، وہ گروہ ہلاک ہو گیا، جہنمی بنا، وابغضتہ طائفۃ، اور ان سے ایک گروپ نے بغض رکھا، وافرطت فی بغضہ، وہ بغض میں آگے بڑھ گئے، فہلاکت، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اب بچا کون؟ وَأَحَبَّتْهُ طَائِفَةٌ فَاقْتَصَدَتْ فِي حُبِّهِ فَنَجَتْ، پر ان سے کچھ لوگوں نے پیار کیا مگر پیار اقتصاد سے کیا، میانہ روی سے کیا، شریعت سے پوچھ کے کیا، حد کے اندر کیا۔ مولا علی کہتے ہیں رب نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مولا علی۔ فاقتصدت، یہ ہماری تحریک ہے۔ اب فاقتصدت کہنا اگر روکنا ہے تو پھر مولا علی کیا اپنی محبت سے روک رہے ہیں؟ ہاں، جھوٹی سے روک رہے ہیں، غیر شرعی سے روک رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی علی علی کرے اور اس کو محبت میری کہے، ایسا نہیں کہ وہ جنتی بن جائے، دیکھا جائے گا، اگر ہماری شریعت کے مطابق کر رہا ہے پیار تو یہی جنت کی ٹکٹ ہے، اور اگر شریعت سے بغاوت کر رہا ہے تو یہ جنت کا راستہ نہیں، جہنم کا راستہ ہے۔ اس کے ساتھ اسی مسند کے اندر فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل کی ہے دوسری جلد، آپ نے چونکہ مولا علی کا علم بھی بہت زیادہ ہے اور مستقبل کی خبر آپ نے بھی دی سرکار کی وساطت سے، یہ 952 نمبر حدیث ہے اور آج کے حالات ہیں اور مولا علی کا تبصرہ ہے، اور یہ موجودہ تحریک اس کے لحاظ سے ہماری حمایت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لا یحبنی قوم، ضرور بھی ضرور ایک قوم مجھ سے پیار کرے گی، ایک قوم، ایک دھڑا، ایک ٹولہ، حتی یدخل النار، نہ پیار پیار کرتے ہی دوزخ چلے جائیں گے، حتی ہے، کریں گے کریں گے، کرتے 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 پیار کرتے ہی دوزخ جائیں گے، حتی یدخل النار، یہاں تک کہ جہنم داخل ہوں گے۔ کیسے؟ رفی حبی، میری محبت میں ہی۔ آنکھیں کھولو، حالات کو دیکھو، ماحول میں وہ لوگ کون ہیں؟ خوارج کو بھی پہچانو، روافض کو بھی پہچانو، بغض والوں کو بھی پہچانو، غیر شرعی پیار والوں کو بھی پہچانو، اور غیر شرعی پیار والوں کی بی ٹیم کو بھی پہچانو، اور پھر اہل سنت کو بھی پہچانو۔ یہاں تو صرف ایک ہی بات ہے کہ حب علی صرف جنت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے مستقبل میں ایسے لوگ بھی پیار کریں گے۔ کون؟ حتی یدخل النار فی حبی، محبت میں ہی جہنم میں جائیں گے۔ کون سی محبت؟ جو غیر شرعی ہے۔ اور فرمایا
ضرور مجھ سے ایک قوم بغض کرے گی، حتی یدخل النار فی بغضی، یہاں تک کہ بغض میں ہی جہنم میں جائیں گے۔ یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرو کہ رب نے ہمیں ان دونوں ٹولوں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ کچھ بغض میں ہی ڈیولپ ہوتے ہوئے جہنم میں، اور کچھ محبت میں ہی بڑھتے بڑھتے جہنم میں، اور ہم وہ ہیں جو محبت میں بڑھتے بڑھتے جنت میں۔ یہ جو بغض والا ہے معاملہ، نواسب ہیں، خوارج ہیں، ان کا مسئلہ بھی کلیئر ہے، یعنی بیان میں ان کا رد ہو رہا ہے، مزید کرنا چاہیے، مگر ایک ٹولہ چھپا ہوا ہے اور وہ واردات کر رہا ہے، اور وہ مزید چاہتا ہے کہ ان کی 2 نمبری پر پردہ ڈالا جائے، اور جو پردہ ہٹائے اس کو وہ روڑے مارتے ہیں۔ اب دیکھو نا، رات ہو، اندھیرا چھایا ہو، اور جو سب سے پارسا سمجھا جائے علاقے میں وہی چوری کر رہا ہو، اور اسے ہو مجھے کون چور کہے گا، مجھے تو سارے حاجی نمازی سمجھتے ہیں، لیکن اوپر سے کوئی بلب جلائے اور وہ حاجی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، اب بلب جلانے پر اس کو غصہ کتنا ہوگا۔ یہی بلب جلانے کا ہمارا قصور ہے۔ بڑے بڑے حاجی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے کہ کون کس کا گمان ہوگا کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے تو تیر مارنے ہی ہیں اس حاجی کے ورکر، اس کے گنڈے، اس کے ساتھی، کہ اچھا ہم تو واردات کر رہے تھے اور الٹا محب علی بھی کہلواتے تھے، محب اہل بیت بھی کہلواتے تھے، اور سارا کچھ کر بھی رہے تھے۔ اس نے کہاں سے مکتوبات شریف پڑھے، اس نے کیوں فتاوی رضویہ پڑھا، اس نے کیوں نے بخاری پڑھی، اس نے قرآن کی آیات کیوں پڑھی؟ یہ وجہ ہے کہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ حق کا دائی، حق کا واسط، حق کا دائی، حق کا واسط۔ بس یہ مختصر سبق ہے کہ بیان کیا جاتا ہے 2 دھڑے ہیں، ایک ہے بغض والے، ایک ہے پیار والے۔ آپ کہو نہیں حدیث کے مطابق بتاؤ، پیار والے بھی پھر 2 قسم کے ہیں۔ محبت علی والے 2 دھڑے ہیں، ان میں ایک جنت والا ہے، دوسرا جہنم والا ہے۔ اور یہ 2 دھڑے جلالی نے فتوے سے نہیں بنائے، یہ سرکار مدینہ نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولا علی نے بتائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجدد صاحب خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش اجمیری، امت کے ائمہ مجتہدین، وہ سارے بتاتے آئے۔ تو آج جو اس دھڑے میں کھڑا ہوگا، یہ نہیں کہ وہ ایک جاٹ اور گوندل کے ساتھ کھڑا ہے، وہ داتا صاحب کے جماعت میں کھڑا ہے، غوث پاک کی جماعت میں کھڑا ہے، وہ سیدوں سادات لاکھوں ان کے انوار و تجلیات میں کھڑا ہے، اور جس نے مطلقاً محب علی کو جنت کا ٹکٹ بنایا ہوا ہے، اگرچہ اس میں الوہیت کا دعویٰ ہو، اگرچہ نبوت کا دعویٰ ہو، اگرچہ خلافت بلا فصل کا دعویٰ ہو، وہ خود کروڑ بار سید کہلائے، مگر اس نے راستہ وہ اپنایا ہے جو جہنم والا راستہ ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، فرمایا کچھ لوگ میری محبت میں جہنم میں جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ محبت میں جہنم میں جائیں گے۔ بغض میں جو جہنم میں جائیں گے وہ تو خوارج نواسب ہیں، جو محبت میں جہنم میں جائیں گے وہ روافض ہیں، اور جن کو روافضی آئیڈیل لگتے ہیں اور ان کی رال ٹپکتی ہے، پیار تو یہ ہے جیسے یہ کاڑے کر رہے ہیں، وہ روافض اور روافض کی بی ٹیم، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے حدیث شریف سے۔ اور یہ وقت ہے اب اس بات کو اجاگر کرنے کا کہ اہل سنت اپنا گھر پہچانے۔ ہمارا یہ دھڑا ہی نہیں جو بتایا جا رہا ہے، ہمارا محبت والا وہ دھڑا ہے، محبت علی والا، جس میں اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ ہم حب علی کے اس دھڑے میں نہیں ہیں جس میں اگلا قدم جہنم میں ہو۔ اور یہ فرض ہے بتایا جائے، جس کی آنکھیں نہ ہوں
وہ بیچارہ گڑھے میں گر جائے تو نقصان نہیں، اور جس کی ہوں وہ تو بچے، اور جو جس کی ہوں وہ پاس بیٹھ کے کہے کہ میں نے گڑھپ دیکھنی ہے گرتا کیسے ہے، تو یہ پھر قیامت کے دن پکڑا جائے گا کہ وہ بیچاری عوام تو اندھے تھے، وہ تو گر رہے تھے، تیری آنکھیں تھیں، تو نے پھر بھی فتویٰ نہ دیا، تو نے پھر بھی اس پہ جمعہ نہ پڑھایا، تو پھر بھی نہ بولا، تو پیر طریقت کہلاتا تھا، مسند رشد و ہدایت پہ بیٹھا تھا، تیرے سامنے جنت سمجھ کے لوگ جہنم میں جا رہے تھے، اور تو صرف چند نذرانوں کی خاطر ان کے جانے کو دیکھ رہا تھا، وہ گر رہے تھے، تجھے بولنا چاہیے تھا۔ اس لیے پھر گونگا شیطان کہا جائے گا ایسے لوگوں کو کہ جو ایسے موقع پہ بولتے نہیں کہ ٹھیک ہے ان کا معاملہ گرتے ہیں تو گرتے جائیں، لیکن ہمیں شریعت محمدی کہتی ہے اگرچہ آج 10 اینٹیں کھا لو، 10 روڑے کھا لو، 10 تیر کھا لو، 10 گولیاں کھا لو، گالیاں برداشت کر لو، مگر یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قیامت کے دن کی وعید بڑی سخت ہے۔ بولو کہ کنواں ہے سامنے، یہ محبت کے لیول میں گر رہے ہیں جہنم میں، محبت علی وہ جنت کی ٹکٹ ہے کہ جس محبت علی کو قرآن و سنت کی حمایت حاصل ہے۔ اس لیے ہی یہ کاشف الغمہ کے اندر امام لالکائی نے اس کو لکھا، اور سدی کہتے ہیں سائد علی علی المنبر، صفحہ نمبر 433 ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، مولا علی کی تقریریں، چونکہ یہ اور کوئی نہیں سنائے گا، ہم ہیں علی والے، علی والا ہر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہم لعن کل مبغض لنا وکل محب لنا غالن، مولا علی نے کہا رب لعنت کر اس بندے پر کہ جس کے سینے میں میرا بغض ہے، اور لعنت کر اس بندے پر جو محبت تو کرتا ہے مگر غلو سے کرتا ہے، پیار کر جو محبت کرتا ہے شریعت سے پوچھ کے کرتا ہے۔ تو یہ سارا دین کا خلاصہ ہے آج کے لحاظ سے، آپ اس پہ کمر بستہ ہوں، اور انشاءاللہ 20 فروری کو نکلیں گھروں سے اور دنیا کو بتائیں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو مزید عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔